شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے۔ چودہ سو 46 ہجری ہے اور 2025 ہے۔ رمضان ایک بہت بڑے مہینے کا نام ہے۔ رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ رمضان کی یہ جو عبادت ہے روزہ، اس میں اور دیگر عبادات میں ایک بڑا فرق ہے۔ عبادتیں تو ساری اللہ کریم کو بڑی پسند ہیں، لیکن روزہ جو ہے، روزہ ایک انقلابی عبادت ہے جو انسان کے جسم میں، روح میں، خیالات میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن آہستہ آہستہ اس کو نماز کی عادت پڑتی۔ کوئی نہ کوئی ساتھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ بھائی نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ تو مہینوں لگ جاتے ہیں نمازی بننے میں، پھر نماز میں لطف آنا شروع ہوتا ہے، پھر نمازی کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے۔ تسبیح کرتا ہے کوئی بندہ تو جو بھی استاد ہے وہ کہتا ہے بھی اتنے دن اتنی تسبیح کرنی ہے تب فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پابندی کے ساتھ کرنے کی عادت پڑتی ہے، کب کہیں جا کر پورا مہینہ روزانہ عادت پڑتی کہ بھی روز 4 رکوع 5 رکوع یا 1 پارہ۔ لیکن روزہ جو ہے، اللہ نے رمضان کو کہا کہ میرا اپنا مہینہ ہے، روزہ ادھر رکھا ادھر اس نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا، اس لیے اس کو انقلابی عبادت کہا کہ یہ اپنا اثر فوراً دکھاتا ہے۔ ایک دم ادھر کہا صبح کو سحری کر کے کہ میں نیت کرتا ہوں آج کے روزے کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، 7ویں روزے نے اپنا اثر شروع کر دیا۔ اگر کوئی لڑنے کے لیے آ گیا، بحث کرنے آ گیا، کوئی ٹھگی دینے کا مشورہ کرنے آ گیا، کوئی بےایمانی کی بات کرنے آ گیا تو بندہ فوراً کہتا نہیں بھائی اپنا تو روزہ ہے۔ یعنی اتنی تیز عبادت ہے کہ بندے کی روح کو بھی بدلتی ہے، خیالات کو بھی تبدیل کرتی ہے، جسم کی حرکات و سکنات کو بھی تبدیل کرتی ہے۔ صرف بھوکا رہنے کا نام تھوڑی روزہ ہے، بندے کو پورے کا پورا 1 منٹ میں تبدیل کر دیتی ہے یہ عبادت۔ سب کچھ بدل جاتا ہے اس کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا طریقہ، دوسرے کو دیکھنے کی نظریات، ہر چیز تبدیل ہونے لگتی ہے، کیونکہ دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے۔ کیا بیٹھ جاتی ہے؟ کوئی بھوکا رہنے کا نام روزہ تھوڑی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہیے صلی اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ
सल्लल्लाहु, हाँ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजा ढाल है मोमिन के लिए जब तक उसको फाड़ नहीं देता। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ढाल कैसे? फरमाया जब तक रोजेदार झूठ नहीं बोलेगा, बदकारी नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा तो रोजा बच जाएगा। ये भूखा इसलिए रखवाया गया आपको, सहरी के वक्त इसलिए भूखा रखवा दिया आपको कि शाम तक कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ताकि आपको कुछ लगे कि मैं कुछ आज अलग कर रहा हूं दुनिया से। सड़क पर हजारों लोग चले जा रहे हैं, उन हजारों के दरमियान रोजेदार भी चला जा रहा है, लेकिन उनमें और इनमें यह फर्क है कि रोजेदार किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालता। उनमें और उनमें यह फर्क है कि रोजेदार को जमीन पर पड़े हुए पैसे मिल जाए तो उनको अपना नहीं समझता। उनमें और इनमें यह फर्क है कि रोजेदार को बेईमानी का, ठगी का मौका मिले तो किसी कीमत के ऊपर बेईमानी और ठगी नहीं करता, क्योंकि उसको इस भूख ने यह एहसास दिला रखा है कि आज तूने अपने रब से वादा कर लिया कि तू सुबह से शाम तक कोई गुनाह नहीं करेगा। आज वादा किया अपने अल्लाह से सुबह को कि अल्लाह रोजा तेरे लिए रखा है, तेरी जात के लिए मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा, तेरे लिए मैं किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालूंगा, मैं तेरी जात की वजह से किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, मेरी तकड़ी गलत नहीं तोलेगी, ए मौला करीम मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, मैं अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मौला करीम वादा आज सुबह से तेरे साथ कि शाम हो जाएगी, चाहे भूखा रहूं या प्यासा रहूं, लेकिन तेरे हुक्म के दरमियान रहूंगा, तेरे हुक्म से बाहर में जाने वाला है नहीं। और रोजे से याद आया कि रोजे में हम लोग सहरी करते हैं। आजकल तो सहरी तो क्या, कुछ लोग वलीमा ही खाते हैं सुबह को भी, लेकिन ये जो सहरी है ये हमारे प्यारे नबी जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिला है। पता है आपको ये बात? राज की बात है ये राज पता है आपको? नहीं पता। कुरान ने कहा कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए जैसे कि पहली उम्मतों पर फर्ज थे। कभी कुरान पढ़िएगा। और पहली उम्मतों पर कैसे फर्ज थे भाई रोजे? उनके यहां सहरी नहीं थी, पहली उम्मतों में सहरी नहीं थी। कैसे रोजा रखा जाता था पता है? शाम को सूरज डूबने के बाद इफ्तारी होती थी। इफ्तारी में जितना खा लिया पी लिया, टहल लिए, फिर खा लिया। जैसे ही किसी रोजेदार ने 10 मिनट के लिए लेटा, अगर कहीं आराम करने के लिए बैठा, जैसे ही उसकी आंख लग गई तो उसका दूसरा रोजा शुरू। यानी मगरिब और इशा के बीच में ही दूसरा रोजा शुरू हो जाता था। फिर 24 घंटे बाद सहरी में रोजा खुलता था दोबारा। इफ्तारी में सहरी नहीं थी, इफ्तार कर लिया। इफ्तार करके जैसे हम लोग बैठे, खाना वाना खाया, अगर कोई लेट गया 10 मिनट उसकी आंख लग गई तो बस दूसरा रोजा शुरू। हमारी उम्मत में भी वही रोजे मिले थे। इब्तिदा में जब सन 2 हिजरी में रोजे फर्ज कर दिए गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तुल मुनव्वरा में थे। आपको पता है हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु, जोर से जरा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, अल्लाह ने 2 बड़ी नेमतें दी मदीना में पहुंचते उनको। नबी अलैहि सलाम को 2 बड़ी नेमतें। कौन सी 2 बड़ी नेमतें अता फरमाई? पहली तो नेमत ये अता फरमाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद किबलतैन में, अल्लाह करीम का हुक्म हो गया कि मेरे प्यारे महबूब अब अपना चेहरा फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की तरफ से हटा करके मक्कातुल मुकर्रमा खाना काबा की तरफ कर लीजिए। काबा अल्लाह का घर तो सदियों से है, लेकिन हमारा किबला नहीं था।
یہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے تحفے میں دیا کہ یہ جو میرا گھر ہے مکے میں کعبہ، اس کو میں آپ کی وجہ سے قبلے کا درجہ دے رہا ہوں، اب آپ بیت المقدس کی بجائے مکہ المکرمہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں، یہ جو آج پوری دنیا کے مسلمان خوش ہوتے ہیں، جا کے اللہ کی نعمتیں لوٹتے ہیں، مزے لیتے ہیں، مکہ المکرمہ میں اللہ کی رحمتیں دیکھتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا مدینہ منورہ میں۔ وہ مسجد موجود ہے وہاں جہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اور جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ آج سے آپ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیے، اپنا رخ بدل لیجیے آپ۔ یہ پہلی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد۔ دوسری، ایک صحابی تھے جناب قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالی۔ اب روزے تو وہی چل رہے تھے پہلی امتوں والے، سارا دن اونٹ چراتے تھے، شام کو گھر پہنچے، بیوی کہتی ابھی تو افطاری تیار نہیں ہوئی، کھانا تیار نہیں ہوا، کچھ میں ذرا سامان اکٹھا کر رہی ہوں۔ تو قیس کہتے کوئی بات نہیں، وہ آرام کرنے کی نیت سے ذرا ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے، جب تک کھانا تیار ہوا یہ خراٹے لے رہے تھے تو ان کی بیوی نے جگایا، کہنے لگے سریمہ ہلاکت ہو گئی، آج تو بہت برا حال ہو، مطلب تو کچھ کھا پی نہیں سکتے، دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے، گر گئے بے ہوش ہو گئے، نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا دی۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں۔ اگر وہی والا روزہ ملتا تو عشاء کے بعد جہاں آگ لگتی دوسرا روزہ شروع تھا، عشاء کے بعد اپنی ازواج کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ چلے گئے، بہت غریب تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام اتنا مسکرائے ہیں، ایک صحابی ہیں بڑے غریب تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو کفارہ ہو گیا، ابھی روزے کے اندر تو کر نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ایسے ایسے غلطی ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اب 70 لوگوں کو کھانا کھلا۔ کہا یا رسول اللہ میں تو خود بڑا غریب ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ فرمایا اچھا بیٹھ جائے یہاں میرے پاس۔ بیٹھ گئے، اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوریں لے کے آئے صدقے کی، فرمایا یہ لے، آ گیا، انتظام اللہ نے کر دیا، جا لے جا کے مدینہ کے غریبوں کو جا کے بیٹھ دے۔ تو اس نے آگے پتا کیا کہا، یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے، آپ مجھے ہی دے دیجیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سحری عطا فرمائی کہ آپ کی امت کو یہ انعام دے رہے ہیں مدینہ المنورہ میں۔ اللہ کریم نے، یہ اللہ نے فضل فرمایا نبی علیہ السلام کے صدقے ہم پر کہ آپ کی امت کو اجازت ہے کہ سورج ڈوبنے سے لے کے سورج نکلنے تک یہ جو رات کے پہر ہوں گے، یہ جو مرضی کھائیں پیئیں، اپنی بیویوں کے پاس جائیں، سحری تک ان کو اجازت ہے کہ جس انداز میں مرضی حلال چیزیں جو ہیں یہ کھا پی سکتے ہیں، ورنہ پہلی امتوں کے پاس سحری جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ موجود نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ اور آج جب اتنی بڑی نعمتیں مل گئیں، پہلی امتیں تو چلو دیکھو کس طرح روزہ رکھتی ہوں گی بڑی قربانیوں کے ساتھ، اور آج ہم لوگ، ابھی کل پرسوں ہم لوگ آ رہے تھے سڑک سے، راستے سے، تو ایک صاحب یہاں میرے پاس بیٹھے گئے، 2 گھنٹے مسئلے پوچھتے رہے، تو وہاں چوراہے میں جا کے چھولے کلچے والے سے لے کے پانی پی رہا، ساتھ میں کلچے کھا رہا، الحمدللہ۔ کل ایک کشمیری مسلمان بیڑی پیتا ہوا جا رہا، میں سوچا یہاں تو مسلمان ہے نہیں۔ پرسوں ایک سفیر صاحب تھے، وہ تھا تو ملا جی، کوئی مولوی تو تھا نہیں، پتہ نہیں بہار سے آیا تھا، یو پی سے آیا تھا، وہ لگا ہوا وہاں گرنے کا رس پی رہا، میری گاڑیاں موڑی نا، تو میں کہا یار وہ غیر مسلم ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں محافظوں کا، یار حضرت جی وہ دیکھو بلانا بندہ جوس پی رہا۔ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان کم ہیں تو جس طرح مرضی رمضان کا مذاق اڑائیں۔ ارے مسلمانوں کی وجہ سے روزہ تھوڑی رکھنا ہے، روزہ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پیارے محمد علیہ السلام یہ جو روزہ خالص میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں، پھر وہ اس جنگ میں کبھی جیت نہیں سکتے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت کے اندر بھی ذلیل۔
آپ نے کیا سوچا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ صبح کو تو نیت کی آپ نے کہ روزہ خالص اللہ کے لیے. ایسا بیمار جس کی بیماری میں یہ خطرہ لاحق ہو کہ اگر اس کو ادویات نہیں دی جائیں گی تو یہ ہلاک ہو جائے گا. ایسا بوڑھا آدمی، ایسی بوڑھی عورت جن کی عمر 60-70 سال سے اوپر ہو گئی اور دن بدن بیمار ہو رہے ہیں، جن سے خدشہ ہے کہ یہ کبھی روزہ رکھ نہیں سکتے، ان کو قرآن نے کہا کہ تم فدیہ دے سکتے. ہٹے کٹے بڑھیا بندے جن کو ہوا ہی کچھ نہیں ہے وہ روزہ نہ رکھیں، اور پھر روزہ رکھیں تو نماز نہ پڑھیں. روزے کا اور نماز بالکل جڑی ہوئی چیزیں. 3 چیزیں اس مہینے میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. پہلا روزہ، دوسرا نماز، تیسرا قرآن. یہ تینوں چیزوں کو ملا کے چلنا ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے. رمضان نہ نماز چھوڑ سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ سکتا ہے. کئی نمازیں تراویح پڑھتے ہیں، پیچھے گفتگو کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہیں گے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو تب جائیں گے. اللہ کے بندے، آپ اندازہ یہ لگائیے کہ مسجد میں زور سے قرآن پڑھنا منع کیا گیا عام آدمی کو کہ بھی آہستہ پڑھو، تاکہ قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کو سننے والے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، آپ کو مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ خود جانتے ہوں گے، ہمارے گھروں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں کبھی ریکارڈنگ میں قرآن شریف لگا کے نہیں چلایا جاتا. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ ہمارے ہاں پوری دنیا میں مسلمان ریکارڈنگ لگا کے قرآن پاک کی اپنی دکان پہ، فیکٹری میں چلاتے نہیں ہیں کبھی. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، جب یہ سنایا جائے گا تو پیچھے ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے. ادب کے ساتھ کھڑا ہونا لازم ہے. ادھر امام تراویح میں قرآن سنا رہا ہے، ادھر پیچھے تم ویسے گپے مار رہے ہو. پتہ نہیں کہ خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنایا جا رہا ہے. ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہیں کھڑے ہو سکتے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اسلام کو کوئی منت کر کے نہیں تمہیں لایا گیا مسجد تک. اپنے آپ کو گنہگار کرنا ڈبل. یہ سمجھ لینا کہ بھائی ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا. ارے لوگوں کو پتہ لگے یا نہ لگے، اللہ کو تو پتہ لگ رہا ہے. اللہ تو آپ کے دل کے حالات کو جانتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کیوں رہے ہیں. کئی روزہ ہی نہیں رکھتے، افطاریاں کرواتے پھر رہے ہیں. یا ہمارا گھر دیکھ لو، آؤ ہمارے افطاری ہے، دعوت ہے جی، روزانہ افطاریوں کا میلہ لگ رہا ہے. اللہ کے بندے، کبھی افطاری کے ساتھ نماز مغرب کی بھی کوئی پابندی کی جا رہی کہ نہیں کی جا رہی؟ اور مغرب کے فوراً بعد جو لوگ افطار کرنے آ رہے ہیں یہ تراویح میں بھی پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی رمضان میں ادا کی جائیں گی کہ نہیں؟ کہ سارے رنگ ڈھنگ ہم وہ اپنائیں گے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں؟ اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ رمضان پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اس مہینے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے اس طرح روزہ رکھا جائے. تو اتنا زیادہ کھا رہے ہیں سحری میں، کئی تو اتنا کھا رہے ہیں کہ صبح 8 بجے اٹھنے کے بعد اپنا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ بھی ڈکار آ رہے ہیں، کیا کریں، اب کدھر جائیں تو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے. کم کھائیے. رمضان زیادہ کھانے کا نام نہیں ہے. رمضان اپنے آپ کو نیکی کے اندر ڈھالنے کا نام. رمضان اچھا انسان بننے کا نام. رمضان غریبوں کی مدد کرنے کا نام. اچھا رمضان تو صرف کھانا کھانے کا نام ہے کہ بھی ہم کتنا زیادہ کھا سکتے ہیں. نہیں بھائی، دوسروں کو کھلانے کا نام رمضان المبارک بھی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیے صلی اللہ علیہ وسلم خود بعد میں کھاتے تھے، دوسروں کو پہلے. ہم لوگ پہلے خود اپنا انتظام دیکھتے ہیں، پھر دوسروں کو ملے یا نہ ملے اس کے اوپر ذکر بعد کے اندر کیا جاتا ہے. بندہ وہ نہیں ہے جو خود ہی کھاتا رہے.
بہترین انسان وہ ہے جو اپنے کھانے سے پہلے دوسرے مستحق لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی بھی ضروریات کا جو ہے وہ خیال رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کبھی اس دین کے بارے میں ایک میں غیر مسلم صاحب کی تقریر سن رہا تھا، تھی تو وہ اسلام کے مخالف، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا بھی ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بڑا ڈسپلن میں ہے، وہ اس میں کچھ دائیں بائیں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قاعدہ قانون ہے کہ کوئی بغیر امام کے اٹھ نہیں سکتا۔ روزہ کتنے ڈسپلن کی بات ہے کوئی ایسا نظام کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرا بندہ وضو کر رہا ہے، وہ منہ میں پانی لے رہا ہے، لیکن وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرا پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے، جبکہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے اس عمل کے دوران۔ اللہ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بندے پر کہ دیکھو وہ اکیلا ہے لیکن پھر بھی گناہ سے رکا ہوا ہے۔ تو ہم ان بندوں میں شامل کیوں نہ ہو جن پر اللہ فخر محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کسی پر مسکرا دیں، کسی پر فخر محسوس کریں، پھر تو اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کی آخرت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سلام پھیریں گے کسی بھی نماز کا تو دو چار جو بیچارے فرشتہ نما نمازی ہوتے ہیں وہ پوری منڈی پیچھے گھما کے دیکھیں گے بھئی کون کون آیا کون، بھئی اللہ تعالیٰ نے رجسٹر تیرے ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے۔ اپنی دنیا بنا رہا ہے، دوسرے کی آخرت کے چکر، دوسرے کی آخرت بنانے میں لگا ہوا کہ اس کو نماز آتی کہ نہیں آتی۔ بھائی پہلے اپنی آخرت بناؤ، آخرت اپنی بناؤ، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کہاں تک کھڑے ہیں، کہاں کیا کر رہے ہیں۔ رمضان خود احتسابی کا بھی تو نام ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، حکم دے دیا کہ اتنے بجے کھانا پینا بند، تو پوری دنیا کے مسلمان اتنے بجے کھانا، کوئی ہے ایسا نظام کائنات میں؟ حکم دے دیا اتنے بجے کھائیں پیئیں گے تو بس اتنے بجے کھانا شروع کریں۔ ہر چیز رمضان کی ڈسپلن کے اندر۔ مسجد کا نظام وہ بھی ڈسپلن میں کہ کوئی بات نہیں کر سکتا آپس میں، کوئی زور سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، امام بولے گا سب لوگ اس کی بات سنیں گے، امام نماز پڑھائے گا سب لوگ اس کی اقتداء کریں گے، امام رکوع میں جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے، امام سجدے میں جائے گا تو ہم سجدے میں جائیں گے۔ اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا دین اللہ کریم نے عطا فرمایا جس کی تمام باتیں، جس کا تمام نظام جو ہے وہ بہترین ڈسپلن کے اندر ہے، ایک باقاعدہ ترتیب کے اندر ہے، جس میں بد ترتیبی جو ہے بالکل بھی نہیں موجود۔ تو اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اٹھائیں گے انشاءاللہ نہیں؟ روزہ جن لوگوں نے نہیں رکھا وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ روزہ رکھیں، یہ نہ سوچیں پنجاب میں کام کرنے آئے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے پرجے سارے ٹھیک ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ اور کئیوں نے نیا کام شروع کر لیا، کوئی جمعے کا روزہ رکھنا ہے جی، پھر اتوار کا روزہ رکھنا ہے، باقی دن کوئی معاف ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے نا، افطاری میں پتہ لگ جاتا ہے روز، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ابھی کہ کون کون سے دن زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کون کون سے دن کم لوگ آ رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی، سنیے۔ کچھ واقعات ہیں اگلے جمعے اللہ نے چاہا انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن یہ بات سنیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے پوچھا تھا کہ حضرت امام صاحب رمضان کریم کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو اس کتنے روزے رکھیں کہ اس کے برابر ہو جائے گا؟ چاہے عذر کی وجہ سے چھٹا ہو، چاہے بیماری کی وجہ سے چھٹا ہو، یا کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ تو ان سے پوچھا بھی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کہ بھی ایک روزہ اگر رمضان کا چھوٹ جائے تو ہم غیر رمضان میں کتنے روزے رکھیں کہ اس ایک روزے کے برابر ثواب ہو جائے؟ تو کیا فرمایا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا پترا رمضان کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے نا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری
जिंदगी रोजे रखता रहे, उस एक रोजे के बराबर सवाब नहीं पहुंच सकता। सारी जिंदगी जब तक तू जिंदा है रोज रोजा रख। वो जो रमजान का एक रोजा तूने छोड़ दिया था ना, ये उसके बराबर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने कहा रमजान मेरा है, इसका अजर मैं देता हूं। अब वो जो तूने एक बेहतरीन मौका खो दिया, वो दोबारा उस मौका जो है वो हासिल होने वाला है। कदर कीजिए वक्त की, अंदाजा तो लगाओ मुसलमानों। कितने लोग हमारे दरमियान थे पिछले साल, हमारे वो पहलवान चचा नारे लगाया करते थे, अभी उनका 1 महीना पहले इंतकाल हो गया। हमारे एक नमाजी 1 हफ्ता 2 दिन पहले मुझे मिलकर गए, फोन आया कि जी उनका तो इंतकाल हो गया, घर पे पहुंच गए। कितने लोग थे हमारे साथ। कभी आप पीछे पलट के देखते क्यों नहीं है? अपनी 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल जितनी भी जिंदगी है, जरा पीछे देखो 10 मिनट बैठ के, आपको नजर आएगा कितने दोस्त, कितने भाई, कितने रिश्तेदार, कितने बड़े, कितनी बहनें, कितनी अजीजों अकारिब की औरतें, कितने बच्चे जो हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए आज कब्रिस्तान में। आप देखते ही नहीं पीछे। दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, जरा पीछे पलट कर देखो, पता लगेगा वो आज इस साल तो हमारे दरमियान है नहीं। तो बाकी दुनिया वाले कोई परमट तो नहीं लिखवा के लाए। ये नेमत है रमजानुल मुबारक, नेमत है। यकीन मानो, जिनके पास ईमान नहीं है वो तरसते हैं, छुप छुप के रोजे रखते हैं, तड़पते हैं वो। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ईमान नहीं है कि काश हम भी रोजा रखते, हमारे पास भी ईमान की दौलत होती। आपको अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमा रखी, अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, वसाइल अता फरमाए। सब कुछ होने के बावजूद अगर हम रोजा नहीं रखेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ जो है, मैं सोचता हूं इस सदी के अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। रोजा रखिए इसलिए कि आपका रब आपसे राजी हो जाए। रोजा इसलिए रखिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की इत्तबा होनी है। रोजा इसलिए रखें कि हमने गुनाहों को छोड़ना है। ये 30 रोजे पता क्यों रखवाए अल्लाह ने? ताकि मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा है, वो हर बात पर गाली देता है, या कोई एक बंदा उसका कोई गलत तकिया कलाम है, या एक बंदा जो बार बार नशा करता है, ये रोजा इसलिए 30 रखवाए ताकि आपको नेकी करने की आदत पड़ जाए, बुराइयों की जगह अच्छाइयां ले लें, नशा करना छूट जाए, बुराई निकल के अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें, चुगलियों की आदत छूट जाए, बदनजरी की आदत छूट जाए, हसद दिलों में से निकल जाए। इसलिए 30 रोजे दिए कि भाई ये, ताकि बंदा रोज अगर नेकी करेगा, रोज नेकी करेगा, तो फिर रमजान के बाद भी ये नेकी करेगा, ये बुरा काम नहीं करेगा। तो वक्त भी बहुत हो गया है, दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी। आज आपको एक वाकया सुनाना था कि 4 लोगों को रमजानुल मुबारक का कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करें आइंदा रमजानुल मुबारक, आइंदा जुमे में इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। और आप तमाम हजरात जो हैं इस बात के ऊपर पाबंद रहिएगा कि हर हालत में रमजान के रोजे रखने इंशाअल्लाह, और रोजा रखने के बाद कोई गुनाह नहीं करना है, अल्लाह के हुक्म के अंदर शाम तक रहना है। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे और आप सबको इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बंद।